اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے، آپ نے یہ ویلاگ اینڈ تک سننا ہے تاکہ آپ کو اس ویلاگ میں تمام انفارمیشن جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، عدالتی نظام، سیاسی نظام ہے، اس پر بحث کروں گا۔ سب سے پہلے ٹاپک ہے زندہ لاش، اس پر ہم بحث کریں گے۔ دوسرا ہے عدالتی نظام، نون لیگ کی محبت میں عدالتی نظام کیسے تباہ ہوا، یہ ہمارے جو ٹاپک ہیں اس میں تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ عدالتی نظام، زندہ لاش سے کیا مراد ہے۔ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو نون لیگ کی بنائی ہوئی آئینی بینچ ہے، جو نون لیگ کا بینچ ہے، اس میں ہمیشہ اس کو آئینی بینچ میں نہیں کہتا، میں اس کو نون لیگ کا بینچ اور پیپل پارٹی کا بینچ کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے جج منتخب کیے اور آج تک آئینی بینچ سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو حکومت کے خلاف ہو، حکومت کے مفاد کے خلاف ہو۔ حکومت کا ہمیشہ یہ بینچ ساتھ دیتا ہے، اور نون لیگ کی جو خواہش تھی کہ ہماری سپریم کورٹ ہو، اب وہی نون لیگ کا بینچ ہے۔ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی کہ میں اس پر حیران ہوں کہ سپریم کورٹ جب فیصلہ معطل کیا تھا اس وقت یہ کہہ دیتے کہ آپ فیصلہ سنا دیں، ہم فیوچر میں دیکھیں گے۔ اب لوگوں کو جو ملٹری کا فیصلہ ہے کہ جیلوں میں سزا سنا کر جیلوں کے منتقل کریں اور جو لوگ رہا ہونا جو رہا جائیں۔ ان جج صاحبان سے پوچھنا چاہتے ہیں پاکستانی قوم سے، اور وہ آخر میں اس پر رد عمل دیں گے ہم پاکستانی قوم کا، لیکن اسد علی طور نے کہا کہ میں جب سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کے خلاف جو سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست اور نون لیگ کا بینچ سن رہا تھا تو لوگ آتے، میں کچھ لوگوں سے جو بات کرتا، میں ایک جو ملٹری کی کسٹڈی میں اس کی والدہ سے ملاقات کی ہے، اس کا میں آپ لوگوں کو حوال بتاتا ہوں اور اپنی تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو چیز ہوتی ہے نا اس چیز کو لوگوں کو احساس ہوتا ہے۔ جن کے معاملات یہ عمران ریاض اور جو اغوا ہوئے ان لوگوں کو یہ سب کچھ پتہ ہے، اور ان کا اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب گھر کا کوئی فرد نہ آئے تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایسا شخص، آپ کھڑے ہونا ایک انتظار میں، بھائی کسی نے مجھے لینے آنا ہے تو آپ وہاں کھڑے ہوں، اگر 20 سے 25 منٹ 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو آپ سوچیں گے کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہوگا، کسی وجہ سے نہیں آ سکا، کیوں نہیں آیا، اس نے مجھے لینے آنا تھا، کیا وجہ ہے، خیر ہے، کچھ ہو تو نہیں۔ اس لیے جب لوگ اغوا ہوتے ہیں اس سے ان کے کیا وہ زندہ ہیں، مر گئے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب گھر میں کوئی افراد نہیں آتا تو ماں جی نے کہا ہے کہ میں تو بس کھڑی ہوں مضبوط کر، لیکن جب اسے سوال کیا گیا کہ ماں جی آپ کا بیٹا جب گھر نہیں آتا تو آپ کی عید کیسی گزرتی ہے، جب یہ سوال اسد علی طور نے کیا تو اس عورت کے سینے میں سے جو کہتے ہماری زبان میں سارے، جب اس کے سینے میں یہ بات اس فیر کی طرح لگی اور اسے مار ڈالا۔ اس عورت کے جو الفاظ تھے، اس نے کہا بیٹا میں زندہ تو ہوں لیکن زندہ لاش ہوں۔ اس نے یہ الفاظ پاکستان کی عدالتی نظام کے لیے کہا ہے کہ بیٹا عدالتیں تو ہیں لیکن وہ زندہ لاش ہیں، وہ عدالتیں نہیں، وہ زندہ لاش ہیں۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ کو لاش کہا ہے اور زندہ جو جج ہیں اسے کہا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن زندہ لاش کی معنی میں اس عورت کے یہ الفاظ پاکستان کی تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ ماں جی نے بہت اچھی طرح کہا ہے کہ بیٹا میں زندہ ہوں لیکن میں زندہ لاش ہوں۔ لیکن میں اس کا مطلب یہ سمجھوں گا کہ ماں جی نے وہ الفاظ سپریم کورٹ کے لیے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اب ایک زندہ لاش کی معنی ہے۔ دیکھیے کہ جو پاکستانی قوم ٹیکس اس لیے نہیں دیتی کہ آپ نون لیگ کی محبت میں جائیں، ہم اس لیے ٹیکس نہیں دیتے آپ کو، کسان ٹیکس دیتا ہے، جو پانی لگاتا ہے، پاشی کرتا ہے اس کا ٹیکس، جو بیج خریدتا ہے اس کا ٹیکس، جو کھاد خریدتا ہے اس کا ٹیکس، جو سپرے کرتا ہے اس کا ٹیکس، جو گندم کٹائی کرتا ہے اس کا ٹیکس، گھر کا بجلی کا ٹیکس، مزید جو ہر چیزوں پر ہوتا ہے وہ ٹیکس اس لیے نہیں ججوں کو دیا جاتا کہ وہ ہمارے مفاد میں نہیں، نون لیگ کی محبت کے میں گر کر وہ انصاف کریں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا عدالتی نظام ہے جو آئینی بینچ، شیطانی بینچ اور نون لیگ کی محبت میں بنایا گیا۔ میں 4 جج تو کہہ سکتا ہوں یہ نون لیگ کے ورکر ہیں، یہ پاکستان کے عدالتی نظام نہیں ہے۔ باقی 3 ججوں کا آپ لوگ جانتے ہیں، ڈرپوک جج۔ دیکھیے اگر جج
یہ اب کہنا کہ پی سی او کے جج تو بہت اچھے تھے، وہ تو مارشل لا کے جج تھے نا، یہ مارشل لا سول جج جو پاکستان کے عدالتی نظام اور سپریم کورٹ میں مثال قائم ہو جاتی 17 جج تھے اور ایک 16۔ یہ کہتے نہیں بھائی ہم نے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو بنانا، ہم نہیں بنانے دیں گے کسی اور کو جج، تو بہت عزت ہوتی اور ان ججوں کو پاکستانی قوم سلام کرتی، لیکن نہیں۔ دیکھیے یہ وقت گزر جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ آپ جانتے ہیں سردیاں آتی ہیں، پھر گرمیاں آتی ہیں، پھر سردیاں آتی ہیں، پھر گرمیاں آتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، وقت بدل بھی جاتا ہے، لیکن تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رہیں گے اور یاد رہیں گے۔ جب قاضی فیصل سے جب 5 سال 6 سال بعد 7 سال ان جج صاحبان نے ریٹائر ہو جانا، اس کے بعد یہ اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے، یہ اپنے پوتیوں پوتوں اور نواسیوں کو کیسے جواب دیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا ہم تو آزاد جج تھے، ہم آزاد عدلیہ کے لیے لڑتے رہے، لیکن نہیں۔ اور معاشرے میں کیسے اپنے پڑوسیوں سے، اپنے لوگوں سے، ارد گرد سے، آپ تو سپریم کورٹ کے جج ہیں، اس وقت آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن حقیقت میں یہ جج جب ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے اور نون لیگ کی محبت والے جج یہ پاکستانی قوم کو جواب دیں گے۔ بچہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن اس پر آئینی بینچ، اب یہ اہم سوال ہے کہ آئین میں فوجداری مقدمے بھی سنے جائیں گے، یہ مذاق اور یہ پاکستان کے طریقہ مذاق بینچ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ نون لیگ کے ورکر ہیں اور نون لیگ کے جو سپورٹ میں جج ہیں اور ان میں سب سے پہلے نام ہے، اور سپریم کورٹ کا جو نظام اور عدالتی نظام جو ہے وہ پہلے بھی تباہ ہو چکا ہے۔ عدالتی نظام سے جو کل پی ٹی آئی کے لوگوں کو رہا کیا گیا، اور ابو اسناد نے کہا ہے جو جج ہیں جو عمران خان کو سیفر میں سزا سنانے والے اور ہمیشہ یہی کہتا ہے میں ہمایوں دلاور ہوں، لیکن ہمایوں دلاور سے بھی اونچا لگا گیا، اوپر چلا گیا، یہ پاکستان کے عدالتی نظام کا ہے۔ اس نے پی ٹی آئی کے 81 لوگوں کو کیس سے ڈسچارج کیا، اس کے بعد پولیس نے اس کی عدالت میں گرفتار کر لیا، اور جج صاحب نے کہا کہ آپ گرفتار کر دو، میجک دیکھتے ہیں اب سوار والے دن کیا ہوتا ہے، اس پر کیا معاملات پڑتے ہیں دیکھیں۔ لیکن میرا خیال ہے جج صاحب کہ وہ صرف ریمارک سے، جج کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ جج پہلے جو عمران خان نے کہا جو عدالت خود کہہ دو، وہ کیا انصاف کر سکے۔ پہلے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے وہ 6 جج، اب ان کے ساتھ معاملات خاموش ہیں، لیکن وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، وہ 6 جج اور سپریم کورٹ کے 17 ججوں سے بہتر تھے۔ اب 6 جج ہی پاکستان کے وہ ہیں، اور 6 جج دیکھیے کل نہیں نون لیگ کی حکومت چلی جائے گی، پھر کسی اور کے، پھر وہ اپنے مرضی کا بینچ بنے گا، پھر عدالت عرضیہ تو بڑھ گئی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو کو پسند ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، امید کریں